اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نماز کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے کہ نماز کے فائدے کیا ہیں، جس میں سے ایک فائدہ کل بیان کیا تھا کہ جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے اس کا سبب ترک نماز ہے، اس لیے کہ قرآن کا صریح بیان ہے کہ بے شک نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو شیطان اس انسان سے ڈرتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان خوف زدہ ہوتا ہے، شیطان انسان سے ڈرتا ہے۔ کس انسان سے؟ اس انسان سے جو نماز کو پڑھتا ہے۔ اور اللہ ہم سے جو نماز چاہتا ہے وہ چھوڑ پکڑ والی نماز نہیں چاہتا ہے، بلکہ قرآن مجید کے سورہ معارج کی آیت نمبر 23 میں الذین هم علی صلاتہم دائمون، اللہ جو ہم سے نماز چاہتا ہے وہ ہمیشہ نماز چاہتا ہے، چھوڑ پکڑ والی نہیں، ہمیشہ۔ اور جو انسان نماز کا پابند ہوتا ہے وہ وقت نماز پڑھتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ جیسا کہ ایک قصہ ہے کہ ایک عابد انسان رات میں نکلا وضو وغیرہ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے جانے کے لیے۔ برسات کا موسم تھا، بارش کا موسم تھا، راستے میں وہ پھسل جاتا ہے اور گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، جاتا ہے، اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، لباس کو بدلتا ہے، پھر مسجد کی طرف آنا چاہتا ہے، پھر اسی مقام پہ دوسری مرتبہ گر جاتا ہے، پھر واپس اپنے گھر جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنے لباس کو بدلتا ہے، اپنے آپ کو دھوتا وغیرہ ہے، پھر دوسرا لباس پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اب جب 2 مرتبہ یہ گر چکا ہوتا ہے، تیسری مرتبہ جب یہ آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک ضعیف انسان ہے جو اسے چراغ دکھا رہا ہے، راستہ دکھا رہا ہے، روشنی دکھانے کے لیے کھڑا ہے۔ اور اس کے بعد اس انسان سے، اس عابد انسان سے وہ انسان کہتا ہے کہ چلو بھائی، میں نے تمہیں دیکھا تم 2 مرتبہ گر چکے ہو، چلو میں تمہیں مسجد تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ شخص لے کر اس نمازی انسان کو مسجد تک پہنچتا ہے۔ جیسے ہی در مسجد پر پہنچتا ہے تو عابد انسان، نمازی انسان اس شخص سے کہتا ہے کہ چلو اندر چلو، تم بھی چلو نماز پڑھو۔ اس نے کہا میں اندر نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں شیطان ہوں۔ بس یہ انسان نمازی جو تھا یہ تعجب میں پڑ جاتا ہے، شیطان اور مجھے مسجد تک پہنچانے آیا؟ تو اس نے سوال کر لیا، تو شیطان ہے اور تو مجھے مسجد تک چھوڑنے آیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ جب تو پہلی مرتبہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلا اور راستے میں تو جو گرا ہے وہ میں نے تجھے گرایا تھا، تاکہ تو نماز پڑھنے مسجد تک نہ جا اور نماز کو چھوڑ دے تو، لیکن پھر بھی تیرے اندر اتنا دوام تھا، تو ہمیشہ نماز پڑھتا تھا، اتنی پابندی تھی تیرے اندر کہ تو نے جو ہے لباس کو چینج کیا، اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا اور آ گیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پھر اس کے بعد شیطان کہتا ہے دوسری مرتبہ میں نے تجھے گرایا، جب تو دوسری مرتبہ گرا پھر بھی تو باز نہیں آیا، پھر بھی تو کپڑے وپڑے چینج کر کے بدل کر مسجد کی طرف آیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے تیرے اور تیرے گھر کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تیسری مرتبہ میں نے سوچا کہ اب میں تجھے گراؤں گا نہیں، گرنے نہیں دوں گا، بلکہ میں تجھے صحیح سالم مسجد تک پہنچا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیسری مرتبہ تو گر جائے اور تیرے گرنے کی وجہ سے اللہ اس پورے شہر کے لوگوں کے گناہ معاف نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ معاف کر دے سب کو، جتنے بھی بستی والے ہیں ان کے گناہوں کو۔ یعنی نماز کی تاثیر یہ ہے کہ اگر نماز کا انسان پابند ہے
تو شیطان بھی اگر اپنی پوری کوشش کرتا ہے تو شیطان اسے بہکا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔